اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر کوہ طور کو لا کر کھڑا کیا۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور کہا کہ مضبوطی سے پکڑو جو کہ ہم نے تم کو عطا فرمایا ہے، یعنی تورات کو۔ وَاسْمَعُوا، اور سنو۔ قالوا سمعنا، انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا۔ وعصینا، دل میں کہا کہ ہم نے نافرمانی کی، یہ آہستہ سے کہا۔ اب اگر کسی نے سن لیا کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، منہ سے کہہ رہا ہے سمعنا اور آہستہ سے کہہ رہا ہے عصینا، اگر کسی نے شکایت لگا بھی دی تو انہوں نے بجائے اپنی غلطی ماننے کے ان کا کہنا کہ یار سوئے زن سے کام لیتے ہیں، ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی، الٹا چڑھائی کر دیتے ہیں، بجائے غلطی ماننے کے چڑھائی کر دیں گے۔ لیکن یہ کہ بہرحال عادت ہے ان کی، اب وہ عادت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ تو سمینا، ہم نے سنا، وعصینا، ہم نہیں مانتے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور انہیں پلا دی گئی ان کے دل میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ یہ خاص بات ہے، دیکھیں دل ہے اور اللہ کی محبت ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ کی محبت ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی محبت نہیں ہوگی وہ خانہ دل خالی تو نہیں رہے گا نا، کسی اور کی محبت اندر بیٹھے گی، وہ بچڑے کی محبت بیٹھے، وطن کی محبت بیٹھے، قوم کی محبت بیٹھے، یا کسی آئیڈیل کی محبت بیٹھے، لیلا کی بیٹھے یا کسی مجنوں کی بیٹھے، کسی نہ کسی کی تو بیٹھے گی نا، کیونکہ جیسے ہوا کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑتی، اسی طرح ایک دل ہے جو محبت کا طالب ہے۔ اللہ کی محبت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو کسی اور کی ضرور ہوگی، کوئی نہ کوئی آ کے ادھر ڈیرے ضرور ڈالے گا، دل محبت سے خالی نہیں رہے گا۔ تو ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پوست کر دی گئی، پلا دی گئی، یعنی ان کے خون میں شامل کر دی گئی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے بہت ہی بری باتیں ہیں جو تمہیں تمہارا ایمان سکھا رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر اللہ نے آخرت کا گھر باقی لوگوں کو چھوڑ کر خالص تمہارے لیے ہی رکھا ہوا ہے، جنت میں نہ مسلمان جا سکتے ہیں نہ عیسائی جا سکتے ہیں، بس تم نے ہی جنت میں جانا ہے، اگر صرف تمہارے لیے ہی اللہ نے بنائی ہے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہو، منہ سے باتیں نہیں کر رہے ہو، دل سے یہ بات مانتے ہو، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ ویسے تو موت کی تمنا سے منع کیا گیا ہے نا، وہ اور تمنا ہے، وہ بندہ جو بالکل دنیا سے مایوس ہو کر دل توڑ کر وہ کہے کہ میں مرنا چاہتا ہوں، اس سے منع کیا گیا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دل میں خیال کا آنا لازم ہے، آپ کا یقین ہے، اللہ سے آپ کی محبت ہے، تو کون اپنے محبوب سے نہیں ملنا چاہے گا؟ وہ تو 10 دفعہ خیال آئے گا، بار بار خیال آئے گا، آپ اپنے آپ کو روکیں گے تمنا کرنے سے خود کو، لیکن تمنا تو اندر سے پیدا ہوگی۔ پھر آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس زندگی سے وہ زندگی زیادہ سہولتوں والی ہے، زیادہ آرام دہ ہے، عیاشی والی ہے، یہاں تو مصیبت ہی مصیبت ہے، یہاں تو بڑے بڑے شاعروں کو بھی میکدے کی راہ سے ہو کے گزرنا پڑتا ہے، ورنہ غم یہاں کے بہت شدید ہیں۔ میکدے کی راہ سے ہو کے گزر گیا، ورنہ سفر حیات کافی طویل تھا، تو کیا ضرورت ہے اتنا زیادہ طویل سفر کرنے کی، ڈائریکٹ جنت میں کیوں نہ چلے جائیں؟ دل آئے گا، آپ روکیں گے دل کو اس تمنا سے، دل کو تمنا کرنے سے روکنے کا مطلب یہ ہے کہ دل کے اندر تمنا پیدا ہو رہی ہے، اس کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ اگر سچے ہیں تو یہ ہر آن تمنا پیدا ہوگی۔ پھر انسان کا اپنا ایک تجسس ہے، آپ نے کوئی نیک عمل کیا، کوئی نیکی کی، کوئی خیر کا کام کیا، اب آپ سوچتے ہیں، خیال آتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اجر بھی ہے، وہ نظر آئے، کوئی پتہ چلے، لیکن وہ تو مریں گے تو پتہ چلے گا نا، ادھر دنیا میں تو اس کا پتہ نہیں لگ سکتا۔ اس درجے تک تو تمنا پیدا ہونی چاہیے، ایک اچھی زندگی ہے آخرت کی، اس تک پہنچنے کی تمنا۔ تو اللہ تعالیٰ ان یہودیوں سے کہہ رہے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ آخرت کا گھر صرف ہمارے لیے ہے،
یہ بھی بس ایک بیانیے سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا میں تم نے ایک بیانیہ بنا لیا ہے، یقین اس پر بھی نہیں ہے تمہارا۔ یہودیوں، اگر تمہیں یقین ہوتا نا تو تم مرنے کی تمنا کرتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے آگے بھیج دیا ہے۔ یہ اپنے کرتوت جانتے ہیں، انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا عمل کیا ہے، کیا کیا عمل آگے بھیجا ہوا ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، بلکہ آپ ان کو پائیں گے زندگی کے سب سے زیادہ حریص، تمام لوگوں میں زندگی کا اور جینے کا لالچ رکھنے والا ان کو پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جو مشرک ہیں، ان سے بھی زیادہ ان کے اندر جینے کی تمنا ہے، زندگی کا لالچ ہے۔ اچھا، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ ان مسلمان امتوں میں بھی جن سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے، ان مسلمانوں کی بھی یہی کیفیت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر اقوام غیر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم اس وقت تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ سمندر کی جاگ کی طرح تم کثیر ہوگے، کثرت میں ہوگے، مگر تمہیں ایک بیماری لگ جائے گی، وہان کی۔ تو پوچھا گیا، مل وہان یا رسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہان کیا بیماری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ یہی ان یہودیوں کا بھی مسئلہ تھا، یہی آج ہم مسلمانوں کا بھی مسئلہ ہے۔ تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر دنیا ٹوٹی پڑی ہوئی ہے، اور وہی بالکل تصویر ہے جو بھوکا دسترخوان پہ جیسے ٹوٹتا ہے، ایسے ہی اغیار مسلمانوں پر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، تم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کاش 1000 سال زندہ رہے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ اتنی عمر پا لینا اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتا، اتنی عمر ملے بھی پھر بھی عذاب آ کر رہے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہوا، جبریل علیہ السلام سے دشمنی کی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال تھا کہ جبریل کو ہم سے چڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو جبریل کو بھیجا تھا کہ کلام لے کر جاؤ بنی اسرائیل کے پاس، چونکہ جبریل ہم سے خفا خفا رہتا تھا اس لیے وہ ہماری طرف نہیں آیا بلکہ مکے چلا گیا، یعنی سارا الزام جبریل علیہ السلام پر دھر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا، قل من کان عدوا لجبریل، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہیے کہ جو کوئی بھی دشمن ہے جبریل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ یہ جان لے کہ جبرائیل علیہ السلام نے تو نازل کیا ہے اس قرآن کو آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وہ کلام تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی تورات کی، وَهُدًى، اور وہ ہدایت ہے، وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔